نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ الرسول مینز جب الف لام کے ساتھ آ رہے ہیں نا تو یہ معرفہ ہے، یہ الرسول ہے، تمام انبیاء کے بھی یہ امام ہیں۔ تو محمد کا لفظ جو قرآن میں تقریباً غالباً 4 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ احمد کا لفظ آیا ہے اور باقی 4 مرتبہ محمد کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو اللہ نے جب فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول مینز میسنجر، اینڈ میسنجر واٹس دا جاب آف اے میسنجر، ہی ٹیچز یو دا پیتھ، یا جو میسج ہوتا ہے کسی بھیجنے والے کا، وہ ایگزیکٹ میسج صرف ڈیلیور کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہ کوئی ایڈیشن کرتا ہے نہ کوئی سبٹریکشن کرتا ہے میسج میں، اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن اپنی مرضی سے کرے۔ اس کے بعد جو بھی آرڈر آتا ہے، حکم آتا ہے یا جو بھی میسج ہوتا ہے وہ اس کو ایز اٹ از جا کے کنوے کر دیتا ہے دوسرے تک۔ یہی جاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، جب دین کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم قرآن کو کھول کے خود سمجھ لیں گے، ترجمے سے سمجھ لیں گے۔ حالانکہ یہ جو دین ہے اگر آپ غور کریں تو یہ دین اصل میں سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ یہ پوری شریعت جو ہے یہ سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ حدیث کی ہم جو لائن دیکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب اپنی لکھی جس کے بارے میں آتا ہے اصح الکتاب بعد القرآن البخاری، کہ دنیا کے اندر، یہ عربی کا بہت فیمس مقولہ ہے، ایکسپریشن ہے کہ دنیا کے اندر اصح الکتاب بعد القرآن، دنیا کے اندر جو سب سے صحیح، موسٹ اوتھینٹک، جو موسٹ ریلیونٹ اگر کوئی بک ہے قرآن کے بعد تو وہ بخاری ہے، بخاری شریف۔ اب بخاری شریف کو آپ کھولیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا فلان ابن فلان وحدثنا فلان ابن فلان وحدثنا فلان ابن فلان الی آخر الحدیث۔ کوئی بھی حدیث کو ہم لیتے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں فرماتے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، نہیں، وہ صرف یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات ان سے سنی، انہوں نے یہ بات آگے ان سے سنی، انہوں نے یہ بات آگے ان سے سنی، انہوں نے یہ بات آگے کسی صحابی سے سنی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، کہ جیسے حدیث میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا نا حدیث میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب شروع میں شریعت آئی نا، شروع میں حدیث جبرائیل ہے فیمس، جب عرض کیا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو جواب ملا ان تؤمنو کلمہ شہادت و توتی صلاۃ، نماز، زکوٰۃ، حج، اور جو ہمارے 5 ارکان اسلام ہیں، یہ فرمایا اسلام ہے۔ کچھ عرصے بعد جب ٹورڈز دی اینڈ آف نبوت، یہی سوال حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے یہی سوال دوبارہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کی بات کا مطلب کیا تھا؟ شروع میں جب یہی سوال ہوتا تھا، ابھی اسلام نیا نیا آیا تھا، اسلام کے 5 پلرز آف اسلام ہمیں ملنا شروع ہو رہے تھے۔ نماز کا پہلا حکم ہجرت کے کچھ عرصے پہلے غالباً آیا، مکہ کے لاسٹ دور میں، وہ پہلا حکم تھا جو نماز کا آیا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کے اوپر کوئی امر دوسرا لازم کرنے کا تھا ہی نہیں، اللہ
اللہ کے ایک ون اینڈ اونلی حقانیت پہ ایمان لانا. دیٹس اٹ, دیٹ واز دیئر سول جاب. اس کے بعد ایمان سوال آیا تو یہ 5 پلرز آف اسلام آ گئے کہ یہ کرو. پھر یہ کرنا شروع کیا جب اللہ دیکھتے ہیں جب یہ شریعت کے اندر کہ یہ بالکل صحابہ کے اندر مسلمانوں میں یہ 5 چیزیں پختہ ہو گئیں, نماز کے پابند ہو گئے, زکوٰۃ کی کیئر کرنے والے ہو گئے سب. اب آخری اس زمانے میں کے اندر جب یہی سوال ہوتا ہے تو جواب ملتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ اب تمہارا اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یعنی گویا کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا, اس کا سٹرکچر ہم بناتے ہیں تو وہ سٹرکچر پہلے کمپلیٹ ہوتا ہے. وہ سٹرکچر جو پلرز آف اسلام ہیں وہ کیا ہے, وہی کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جو 5 پلرز آف اسلام ہم پڑھتے ہیں, دس از گویا کہ ایک سٹرکچر بنا دیا گیا. اور سٹرکچر بنانے کے لیے یہ ایک فیکٹ ہے, آپ کسی انجینئر سے یا کسی ڈیزائن یہ جو آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں ان سے پوچھیں, جتنا بھی اوپر اسٹرانگ ٹال یا بڑا سٹرکچر بنانے کی آپ کی نیت ہوتی ہے اس کی بیس زمین کے اندر اتنی ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے. یہ ادھر کسی زمانے میں مجھے یاد ہے وہاں دبئی میں ہم شیخ زائد روڈ پہ دیکھتے تھے, ہمارے سامنے یہ جب برج خلیفہ بن رہا تھا 20 سال پہلے کی بات کریں, 2003-4 میں جب اس کے کھڈا کھلنا شروع ہوئے تو وین وی یوز ٹو کراس وہاں شیخ زائد روڈ پہ, تو اس کا خالی جو سٹرکچر تھا وہ اتنا میسو ہوتا تھا ڈاؤن نیچے کہ بندے خوف کھا جاتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. اور کسی انجینئر سے پوچھا کہ یار یہ اتنا گہرا کھڈا یہاں کیوں کھود رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ بننی ہے. تو ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ بننے کے لیے اس کا نیچے سے بیس بھی اتنا ہی مضبوط ہونا ضروری تھا. اسی لیے پہلے جو 10-12 سال کی محنت تھی وہ ایمان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اس کے اوپر تھی تاکہ اس مسلمان کی بیس سٹرانگ ہو جائے. اب جب بیس سٹرانگ ہو گئی تو اب ان کو یہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم نماز پڑھو. ایسا صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کوئی بندہ سوچے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا. یہ ان کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ تو آج ہمارے زمانے میں ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں ماشاءاللہ ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہ ہمیں نماز پڑھنا بھی ایک بگ ڈیل لگتی ہے ماشاءاللہ سے. تو بہرحال سٹرکچر اسٹرانگ ہونا اور پھر آگے اپنے اخلاق اور ایمان کے اوپر. لیکن بات یہ ہے, خیر لانگ سٹوری شارٹ, اس کو ہم انشاءاللہ ریپ اپ کرتے ہیں. اصل مقصد تو ہمارا یہاں پہ ذکر اور مراقبہ کرنا ہے. اب بندہ سوچتا ہے یار میں جب رسول کی اطاعت کروں تو اتنی کتابیں ہیں, میں یعنی کھول کے اگر بیٹھنا, اب ظاہر ہے عام بندہ تو عربی بھی نہیں جانتا, وہ بخاری کھولے گا, مسلم کھولے گا, ترمذی, ابن ماجہ, یہ 6-7 کی کتابیں کھول لے گا تو سر چکرا جائے گا کہ یار یہ اتنی شریعت کو میں سیکھوں گا کیسے. تو اس کا بڑا آسان نسخہ ہے بتایا گیا. ایک صحابی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, حسین بن ابراہیم رحمہ اللہ. انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب میں دیکھا ان کو خواب میں کسی نے کہنے والے نے کہا غالباً مجھے پورا واقعہ صحیح یاد نہیں آیا اس وقت, لیکن وہ واقعہ کو جس طرح سے غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی, یا کسی کہنے والے نے کہا من تمسک اراد ان یتمسک بسنتی فلیقرأ بسنن ابی داؤد, کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کی سنت پہ عمل کرے تو وہ سنن ابو داؤد پڑھ لے. سنن ابو داؤد 6 کی 6 کتابیں ہیں نا, بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور ترمذی, 6 کتابیں انہیں میں 6 کہتے ہیں. بعض حضرات نے مسند احمد کو اس میں لیا ہے لیکن دیٹ از another ڈسکشن. تو اب ابو داؤد کو آپ کھولتے ہیں, آپ بلکہ ساری کتابوں کو دیکھیں, آپ بخاری شریف میں 9986 کے قریب, غالباً ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا, رفلی اراؤنڈ سم ویئر اراؤنڈ لٹل لیس دین 10,000 احادیث ہیں بخاری شریف میں. پھر مسلم کھولیں گے, پھر ابو داؤد. تو اب یہ لاکھوں احادیث کیسے پڑھیں اور کیسے سمجھیں, تو بڑا آسان ہو گیا. انہوں نے فرمایا ابو داؤد پڑھ لو. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کی سنت پہ عمل کرے تو اس کے لیے میری کتاب کی 4 احادیث کافی ہیں. وہ ان 4 پہ عمل کر لے, گویا کہ اس نے پوری سنت پہ عمل کر لیا. تو آسان بنا دیا ہمارے لیے. وہ 4 احادیث کون سی ہیں؟ جب یہ نظر سے گزرا میرے
تو حیران ہوتا ہو بندہ کہ یار یہ تو احادیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی اور سوچی، مگر اس اینگل سے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ 4 اعمال کون سے ہیں کرنے کے جن پہ کر لیا تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے گویا کہ پوری سنت پہ عمل کر لیا۔ پہلی نمبر 1 فرمائے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس ایک حدیث پہ عمل کرنے سے گویا کہ 1/4 سنت پہ عمل ہو گیا، 25%۔ عام طور سے بڑی آسان حدیث ہے، ہم یہی سوچتے ہیں نہیں میں تو سوچ کے عمل، لیکن بات اس کے اندر ڈیپ ڈاؤن سوچنے والی ہے کہ کوئی کام انسان جو کر رہا ہے کیا واقعی اس میں نیت بھی شامل ہے یا نیت کیا ہے۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کیا نا، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے گا، کسی کو کچھ دے گا تو اللہ کے لیے دے گا، اور کسی کو کچھ دینے سے منع کرے گا تو بھی اللہ ہی کے لیے دے گا، اس کی اپنا کوئی ذات کوئی اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہوگی بیچ میں۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کی نیت صرف یہ ہوگی یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان اس کیپیسٹی پہ پہنچ جائے کہ وہ واقعی جو عمل کرتا ہے اس عمل کا دار و مدار وہ یہ سوچ کے کرے کہ میری نیت پر ہے، تو اپنی نیت کی درستگی پہلے کرے، اپنی انٹینشنز کو پہلے کریکٹیفائی کرے اور صحیح کرے اور اس کے بعد عمل کرے، تو خود بخود گویا اس نے 25% سنت پہ عمل کر دیا۔ پھر فرمایا دوسری حدیث ان کی کتاب میں جو امام ابو داؤد نے نوٹیفائی فرمائی، من حسن الاسلام مری ان ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان کا اچھا اسلام، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جو بات مجھے کنسرن نہیں کرتی، جس سے میرا غرض نہیں ہے، مجھے اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کو کیونکہ عادت اتنی پڑ گئی ہے کہ ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں، ایک مسئلے میں پھر دوسرے میں، اب ہمارا لینا دینا بھی نہیں ہوتا۔ ایک نیوز سنی جی، ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہو کہ کینیڈا پہ ٹیرفس لگنے والے ہیں۔ اب نہ ہم اس کا کچھ کر سکتے ہیں نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، لیکن جہاں جائیں گے میڈیا کھولیں گے یہی چل رہا ہوگا۔ ایگزامپل ہے، دس از جسٹ این ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل۔ پہلے اس میڈیا پہ آدھا گھنٹہ لگائیں گے، پھر آپس میں بیٹھیں گے گھر میں لوگوں کے ساتھ یہی ڈسکشن چل رہا ہوگا، اور اس کا کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا، اور ٹیرف لگ جائے گا، لمبر ایکسپورٹ بند ہو جائے گی تو ٹمبر کا کیا ہوگا، کیا کر لیں گے ہم ریسورسز کا؟ یہ تو اللہ چلا رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور اگر کوئی کرنا والا بھی ہے تو وہ تو حکمران ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں کچھ۔ لیکن بحث کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے الحمدللہ، اس میں ٹائم لگانے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں گھنٹے بھی کم ہیں۔ آپ ہمیں 4 گھنٹے بٹھا دیں، ہم 4 گھنٹے اس پہ بحث کر لیں گے انشاءاللہ دونوں طرف، کہ یہ اچھا ہے تو بھی اور برا ہے تو بھی، اس پہ 4 گھنٹے ہم اس ایشو پہ لگا لیں گے۔ تو پھر بحث ہوگی، پھر اس بحث کے بعد فردر جب نیکسٹ گیدرنگ میں جائیں گے پھر بحث برائے بحث، اس کے بحث کے اوپر فردر بحث ہوگی کہ اچھا لاسٹ یہ بحث ہوئی تھی تو اب اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اللہ میں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی بات۔ تو پہلی فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو کچھ بھی کرو پہلے اپنی نیت کو درست کرو، اپنی انٹینشنز کو، ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز، جو بھی کچھ کرتے ہو ایکشن پہلے اپنی انٹینشن کے اندر جھانکو، نیت صحیح کرو۔ دوسرا فرمایا کہ جو لایانی چیزیں ہیں، irrelevant میٹر ہے، اسے اپنی زندگی سے ڈسکارڈ کر دیا گیا، مجھے اس میں نہیں پڑھنا، میرا نہ لینا نہ دینا۔ تو جو یہ کرنے کے قابل ہو جائے، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ 2 کام جو کرنے کے قابل ہو گیا گویا اس نے 50% سنت پہ عمل کر لیا۔ تیسری فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چوز نہ کرے جو وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے۔ بازار جاتے اپنے لیے تو ماشاءاللہ بہترین، گروسری سٹور بھی جاتے ہیں نا، اپنے لیے تو ماشاءاللہ بہترین آرگینک ٹاپ سیکشن میں سب سے بہترین آئٹم نکالتے ہیں، یا کہیں شاپنگ پہ گیا نا، اپنے لیے تو بہترین برانڈڈ جیکٹ ہونا چاہیے اور برانڈڈ فلاں شوز ہونے چاہیے اور فلاں یہ ہونا چاہیے، اور وہاں کسی کو دینے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ سب سے جو نچلا ریک ہے، جو سب سے ہلکا آئٹم ہے، دو اور یار فارغ ہو۔ بہرحال آتا ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس میں سے نہیں دو جو اصل تمہیں پسند ہے،
وہ چیز جب تک نہیں دو گے تو نیکی کے معیار پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چوز کرو جو اپنے لیے چوز کرتے ہو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جا کے کہیں باہر کسی فلاں جگہ پہ بیٹھنے میں نقصان ہے تو اپنے بھائی کو بھی یہی سجیشن دو. اتنا اخلاص ہو اپنے اندر. صرف بات میٹر مٹیریلسٹک چیزوں کے لینے دینے کا نہیں ہے, عام ایڈوائس کی بات ہو رہی ہے. اگر میں اپنے لیے ایک چیز پسند نہیں کرتا تو میں بھائی کو بھی اپنے, یا بھائی سے مراد مسلمان بھائی, دوست ہے, جاننے والا ہے, یا ارریلیونٹ مسلمان نہیں بھی ہے, کوئی غیر مسلم بھی ہے, کسی کو کوئی غلط مشورہ دینا تو ان ایتھیکل ہے. تو بہرحال جس نے گویا یہ 3 باتوں پہ عمل کر لیا اس نے 75% سنت پہ عمل کر لیا. اینڈ فائنلی جسٹ ان کنکلوژن, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, چوتھی حدیث فرمایا امام ابو داؤد نے, الحلال بین والحرام بین وما بینہما المشتبہات. اللہ نے حلال بھی بیان کر دیا, اللہ نے حرام بھی بیان کر دیا. اب جو کچھ اس کے درمیان ہے نا, یہ مشتبہات ہے. جو بھی ان مشتبہات سے بچ گیا, استبرأ لدینی و عرضی, گویا اس نے اپنا دین اور دنیا دونوں میں وہ سکسیسفل ہو گیا. عام سی حدیث ہے, کہنے کو تو عام سی حدیث ہے, لیکن غور کریں تو اس کے اوپر ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم کراچی میں تھا, کچھ دوستوں نے کہا چلتے ہیں یار کماڑی, وہاں وہ سی فوڈ, وہ نا بوٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ وہ کماڑی میں مختلف سی فوڈ آپ کھاتے ہیں, کریب ہے, پران ہے. اب وہ یاد آیا, کوئی 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے اس بات پہ بحث کی کہ پران ایکچولی حلال ہے کہ حرام ہے. ہو بھی سکتا ہے, وہ نہیں بھی ہو سکتا, اللہ بہتر جانتے ہیں, ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے. اللہ نے تو حلال کیٹیگوریکلی بیان کر دیا اور حرام کیٹیگوریکلی بیان کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ان کے بیچ کی چیزیں ہیں نا, جو مشتبہات ہے, اس میں نہیں پڑو. جو صرف ان مشتبہات, ان کنفیوزنگ, ان کانفلکٹنگ باتوں سے بچ گیا, اس نے اپنا دین اور دنیا دونوں میں وہ کامیاب ہو گیا. تو بات اتنی آسان ہے کہ کہنے کو اگر سمجھے ہم یہ بات, تو یہ چاروں ایسے کام ہیں جو کوئی بھی مسلمان بیٹھے بیٹھے آسانی سے کر سکتا ہے. مگر اتنا بھی ایفرٹ ڈالنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے تو فرمائے, کیونکہ ہمارے اپنے سے شاید پروبیبلی یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. صرف یہی عرض کرنا تھا کہ اگر سنت پہ عمل کرنے کے لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی علیہ کا اس مشورے پہ صرف عمل کر لیا جائے کہ یہ 4 احادیث فرمایا, جس نے میری کتاب میں ان 4 احادیث پہ عمل کر لیا اس نے گویا پوری سنت پہ عمل کر لیا. انما الاعمال بالنیات, ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز. اپنی نیت کو درست کریں, جو بھی عمل ہے اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. نمبر 2 فرمایا من حسن اسلام المری ان ترکہ ما لا یعنی, او کما قال اسلام, کہ اسلام, انسان کا اچھا اسلام یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو, irrelevant میٹرز کو اپنی لائف سے ایکسکلوڈ کر دے, صرف اس چیز پہ فوکس کرے جو کام کی بات ہے. اینڈ 3 فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, او کما قال الاسلام, کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چوز کرو, اپنے دوست کے لیے بھی وہی چوز کرو. اگر تمہیں کسی چیز میں برائی نظر آتی ہے تو وہ اس کو بھی اس سے بچاؤ, اس سے بھی یہی مشورہ دو کہ اس چیز سے دور رہے. اور فإنی الحلال بین والحرام بین وما بینہما المشتبہات, حلال بھی اللہ نے کیٹیگوریکلی بالکل کلیئر فارم میں بیان کر دیا ہے, اور حرام بھی اللہ نے بالکل کیٹیگورک کلیئر فارم میں بیان کر دیا ہے. اب اس کے جو درمیان کی مشتبہات ہیں, کسی نے کی کسی نے نہیں کی, وہ تو اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ اللہ جانے اور وہ بہتر جانے. ہمیں اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی اور بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے عمل کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.